بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے آداب، درس نمبر 3۔ آج کے درس میں طہارت سے متعلق 10 آداب ذکر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، استنجا کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر ڈھیلا میسر ہو تو استنجا پہلے ڈھیلے سے کر لے اور اس کے بعد پانی استعمال کر لے، اور اگر ڈھیلا نہ ہو تو پانی سے ہی استنجا کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، جو عام کاغذ ہوتے ہیں، کسی کتاب یا کاپی کا جو ورق وغیرہ ہے، اس سے استنجا کرنا منع ہے، البتہ جو ٹوائلٹ ٹیشو ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر وغیرہ، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، گوبر، ہڈی، کوئلہ وغیرہ ایسے چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بعض اوقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، انسان ایسی جگہ پر ہے کہ قضاء حاجت کی ضرورت ہے اسے، لیکن وہاں بیت الخلاء موجود نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ایسی جگہ جو کسی چیز کی آڑ میں ہو، رفع حاجت کے لیے وہاں جائے جہاں دوسرے لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو، یا اتنا دور چلے جائے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو، ایسی جگہ پر جا کے قضاء حاجت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں کسی قسم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر چھینک بھی آ جائے تو الحمدللہ دل میں کہے، الفاظ کی صورت میں ادا نہ کرے۔ نمبر 7، قضاء حاجت کے وقت نہ تو سلام کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ نمبر 8، پیشاب کر کے فوراً نہیں اٹھنا چاہیے، بسا اوقات کوئی قطرہ وغیرہ رہ چکا ہوتا ہے جو بعد میں نکل جاتا ہے اور کپڑے گندے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھ کے اطمینان کر لے کہ کوئی قطرہ وغیرہ نہیں ہے، اس کے بعد اٹھے۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہی پیشاب ختم ہوا اور فوراً کھڑے ہو گئے، اس میں بسا اوقات کپڑے گندے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے۔ نمبر 10، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔